السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں ہمارے ان عاملین بھائیوں کے لیے جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں اور ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہم عملیات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہماری رہنمائی نہیں کرتا، آج ان کے لیے میں عملیات کی کس طرح باقاعدہ آغاز کیا جائے وہ گزارشات لے کر حاضر ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان جو آج کل پریشان حال ہے، امت کے اندر جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض، عداوتیں اور ایک دوسرے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے بنانا، آپس میں نفرتیں، کدورتیں، یہ بیج جو آج امت کے سینے کے اندر جنم لے رہے ہیں، بھائی دوستو بزرگوں، اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ انسان جو ہے اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی سے جوڑے۔ بغیر اللہ کی ذات عالی سے رابطہ جڑے انسان کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر نہیں سکتا۔ آج ہمارے بہت سارے عاملین ایسے بھائی ہیں جن کا یہ دعویٰ تو ضرور ہے کہ جی ہم عامل ہیں، پر بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ جب ان سے اللہ سے تعلق کی بات کی جاتی ہے کہ جی خالی عامل نہیں بننا، کامل بھی بننا ہے، تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ موجودہ وقت کے اندر میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس عامل کا تعلق دین کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ عامل کبھی کامل بن ہی نہیں سکتا۔ ایک اچھا عامل بننے کے لیے اللہ والا بننا بھی ضروری ہے۔ آج امت کے اندر جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں اور مختلف قسم کے عوارض ہیں، تو امت کو ان عوارض سے نکالنے کے لیے ایک عامل کو کامل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ عامل اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ جی میں عملیات کر رہا ہوں اور بہت بڑا اللہ والا بن گیا ہوں۔ نہیں بھائیو، دوستو، بزرگوں، بزرگی کا ملنا، اللہ والا بننا اور چیز ہے، اور عملیات صرف کرنا یہ اور چیز ہے۔ عملیات کا تعلق یہ بزرگی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ عملیات ایک عام انسان بھی سیکھ سکتا ہے، یہ ایک فن ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر جو عاملین حضرات اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو آج میں ان عاملین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین کی محنت میں جڑنے کا اہتمام کریں، اور کسی شیخ کامل سے، کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ جوڑیں کہ جو آپ کی تربیت کر سکے اور راہ راست پر چلانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے توجہ رکھ سکے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ استاد خود بادشاہ اگر نہیں ہے، پر اگر اس کی توجہ ہو تو اس کا شاگرد بادشاہ ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ جی ایک شاگرد کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت، مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی ہے تو اس پر جو ہے وہ استاد حسد کرنا شروع کر دے۔ آج ماحول میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے عامل بھی ہیں کہ جو اپنے شاگردوں کی ترقی کے اوپر انہیں پریشانی بھی ہے، حیرانی بھی ہے، اور اللہ پاک کی اس عطا کے اوپر جو ہے نا وہ حسد بھی کرتے ہیں۔ تو میرا ان عاملین سے گزارش ہے کہ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ جو اللہ عزتیں دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اپنے اندر امت پناہ پیدا کریں، حضور پاک علیہ السلام کی امت کے لیے اپنے سینے میں درد رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے جو دین مٹا جا رہا ہے، اس دین کے مٹنے کا غم ہو کہ کس طرح جو ہے میرے نبی کا دین پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ عملیات کے اندر منہمک ہو کر عامل بالکل جو ہے وہ گمسم نہ ہو جائے کہ جی بس میں جو کر رہا ہوں یہ سارا نیکی کا کام ہے۔ نہیں بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ایک عامل کا اور مریض کا سلسلہ ایک معالج اور مریض کا معاملہ ہے، ایک ڈاکٹر اور مریض کا معاملہ ہے، اس کا تعلق بزرگی کے ساتھ نہیں ہے۔
قطعاً ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی عملیات کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. نہیں بھائی دوستو بزرگوں، دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ اسی لیے تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں میں بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، انہیں نیکی کی دعوت دینا، برے کاموں سے بچتے ہوئے برے کاموں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو عملیات کے ساتھ ساتھ لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ عامل جوڑ رہا ہو. یہ نہیں کہ عامل نے جو ہے نا تعویذات دے دیے، عامل نے جو ہے وہ دم والا پانی دے دیا، عامل نے جو ہے نا وہ بدن پر مسلنے والے تعویذ دے دیے، دھونے کے لیے جو ہے نا کوئی تعویذ دے دیا اور تیل دے دیا، اور مریض مطمئن کہ جی اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تعویذات مجھے بالکل ٹھیک کر دیں گے. نہیں بھائی دوستو بزرگوں، اس کا یقین بنایا جائے کہ انسان تعویذات سے ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی. موت، زندگی، صحت، بیماری، سب کا تعلق جو ہے سب پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ چاہیں گے تو شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی. ہم لوگوں کا یقین اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑیں، انہیں مسنون اعمال پر لانے کی کوشش کریں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کو جو ہے روشن کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو. یہ اسی لیے ہوا کہ بھائی انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، احکامات اور سنتوں کی پابندی کی. آج ہم دیکھ لیں بھائی ہماری زندگی کے اندر کتنے احکامات اور سنتیں زندہ ہیں. ہم کتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. ہماری گفتگو کے اندر کتنی 24 گھنٹے کے اندر غیبت ہو رہی ہے اور کتنی ہم اللہ پاک کی مخلوق کو اللہ کی طرف جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ ہم خود موازنہ کر لیں. اس وقت امت کا بہت برا حال ہے. امت پر عقیدے کے اعتبار سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، نظریات کے اعتبار سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں احکامات اور سنت پر لانے کے لیے امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، بجا کہ ہم اس کی جو توجہ تعویذات کی طرف کریں اور عملیات کی طرف کریں. بھائی دوستو بزرگوں، علاج کرانا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے، پر علاج کراتے ہوئے خالی علاج پر یقین کر لینا کہ اور علاج کراتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ جی معالج نے مجھے ٹھیک کیا ہے اور اس فلاں عامل سے ٹھیک ہوں، تو بھائی دوستو بزرگ یہ یقین رکھنا یہ کفر تک لے جاتا ہے. شفا دینے والی رب کی ذات ہے. تو عاملین بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مریضوں پر عقیدے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ضرور ان کی فکر کی جائے. تو آج ان عاملین بھائیوں کے لیے میرا یہ ایک عمل ہے سورہ یاسین کا. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا گیا ہے اور ہماری عملیات کی بنیاد جو ہے ہم آغاز جو ہے سورہ یاسین سے کرتے ہیں. سورہ یاسین کے ٹوٹل 9 چلے ہیں. یہ چلہ کشی 21 یوم کی ہے. اس ماہ ربیع الثانی میں آپ کو شروع کی تاریخیں چل رہی ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہماری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، ہمارے عاملین بھائی بھی کر سکتے ہیں، اور جو دیندار ساتھی، مذہبی ساتھی جو قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اعمال کا شوق رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور عملیات سیکھیں. عملیات سیکھنے کے لیے ہمارا ادارہ دارالعملیات فاروقیہ ہم سے رابطے میں رہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 0316396160. رابطہ کر سکتے ہیں چلہ کشی کی اجازت کے لیے. اور کوئی مسئلے مسائل ہوں اس کی بارے میں بات کرنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو سورہ یاسین کی چلہ کشی کی ابتدا کیسے ہے؟ 7 مبین کا عمل ہے. 7 مبین جو سورہ یاسین کے اندر ہے، تو ہر مبین سے واپس لوٹنا ہے اور سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے. پہلی مبین سے لوٹنا ہے، پھر دوسری مبین سے لوٹنا ہے. اس طرح 7 مبین کا عمل کرنا ہے. یہ کتابچہ بھی ملتا ہے، وظیفہ 7 مبین کے نام سے سورہ یاسین کا کتابچہ ملتا ہے. یہ لے لیا جائے. 21 یوم اس کو پڑھا جائے، روزانہ 1 مرتبہ. کوئی اس کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں گے یا ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہو پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو فیوزات برکات ہیں وہ آپ کھلے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ 21 یوم کا عمل ہے۔ 21 یوم کے بعد اس کے بعد جتنی بھی اس کی عملیات ہے سورہ یاسین کی، وہ ہر مبین کے اوپر پھر مختلف اعمال ہیں، جس میں سورہ یاسین میں پہلی مبین آ جائے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر دوسری مبین پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس طرح دوسرا سبق جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہر مبین پہ 7 مرتبہ ہے۔ اسی طرح سورہ قریش ہے، ہر مبین پہ 7 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ علم نشرح لک صدرک ہے، ہر مبین پہ 7 مرتبہ۔ اسی طرح سلام قولا من رب الرحیم ہے، ہر مبین پہ 7 مرتبہ۔ تو اس طرح مختلف قسم کی عملیات ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی بھی جائے گی، اور اس کی طرف سے ہم ساری امت کو اس کی اجازت دیتے ہیں، پوری امت مسلمہ میں اس کی اجازت ہے۔ جو بھائی اس عمل کو کرنا چاہے، جو بہن اس عمل کو کرنا چاہے، اسے اجازت ہے۔ بس اسے گزارش ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہمارے ادارے سے یہ جو نمبر اب بتایا گیا ہے اس پر رابطہ کر کے ایک فون کر کے اطلاع دے دی جائے کہ یہ عمل نکال لیں، اور ہماری اس گروپ کے ساتھ، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جو ساتھی ہم سے باقاعدہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، یوٹیوب چینل کو جوائن کریں، فیس بک پہ جو ہمارا لنک ہے اس کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہماری ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی، اور مختلف سال کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحج، 12 مہینوں کی جو عملیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کی تاریخوں کے اندر بتا دی جائے گی آپ کو۔ تو جو ساتھی کرنا چاہیں انہیں کھلے دل سے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عملیات کے اندر اور بھی بہت ساری عملیات ہیں جو ہانڈی سے متعلق ہے، اور ہانڈیوں کے مختلف اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ جنات کو پکڑنے کے لیے بوتل کے عمل ہیں، اس کے علاوہ جادو بندش کی کارڈ کی عملیات ہیں، اور بہت ساری عملیات ہیں۔ جو ساتھی سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کھلے دل سے سکھایا بھی جائے گا، اجازتیں بھی دی جائے گی، سند کے ساتھ اجازتیں دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو عملیات ہیں اس عملیات میں آپ جب چلیں گے ہمارے ساتھ تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنے خیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو جن لوگوں نے ابھی تک کلک نہیں کیا ہے وہ کلک بھی کر دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور خصوصاً گزارش ہے، 2 گزارشات ہیں۔ ایک فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ساری امت مسلمہ سے گزارش ہے دعا کرتے رہیں۔ دوسری گزارش ہے، رائیونڈ کا اجتماع آ رہا ہے نومبر کے مہینے میں، 2 نومبر سے شروع ہے، اور 5 نومبر کی شام جو شروع کا پہلا اجتماع ہے اس کی دعا ہو جائے گی، جس میں اندرون سندھ کے بھی کافی احباب جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ اس اجتماع کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو پوری دنیا کے اندر خیر کا ذریعہ بنائے۔ اجتماع کے اندر جتنے بھی جانے والے احباب ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جتنے تقاضے ہیں اللہ اپنی قدرت سے پورے فرمائے، پوری دنیا میں جماعتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانا قبول فرمائے، ویزوں کی رکاوٹیں اللہ ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔